الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين اما بعد۔ محترم سامعین کرام، علم غیب پر یہ نیا پلے لسٹ بنایا ہے۔ اس میں علم غیب کے متعلق بہت سے آیات اور احادیث اور واقعات پیش کریں گے۔ مسئلہ علم غیب ایک ذاتی علم غیب ہے اور ایک عطائی ہے۔ ذاتی علم غیب یہ اللہ جل وعلا کے لیے ہے اور علم عطائی یہ اللہ کی عطا سے انبیاء اور اولیاء کے لیے ثابت ہے۔ پہلے ہم نفی کی، یعنی جو اولیاء سے نفی یعنی اللہ کے لیے ثابت ہے، یعنی علم غیب ذاتی، اس پر دلائل پیش کریں گے۔ اس پر تقریباً 5-7 آیتیں پیش کریں گے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس بات پر بھی احادیث اور آیات پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ سورہ نحل۔ تم فرماؤ خود غیب نہیں جانتا جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے مگر اللہ۔ آیت نمبر 2، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ تم فرما دو میں تم کو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 3، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ سورہ اعراف ترجمہ، اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت سی بلائیاں جمع کر لی ہوتی۔ آیت نمبر 4، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ سورہ انعام۔ اور اسی کے پاس ہے کنج غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے۔ آیت نمبر 5، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ لقمان آخری آیت۔ بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہ اتارتا ہے اور نازل کرتا ہے بارش، اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کل کیا کمائے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے۔ آیت نمبر 6، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض فاطر۔ بے شک اللہ جانتا ہے آسمان اور زمین کی ہر چھپی بات کا۔ آیت نمبر 7، عالم الغیب والشہادہ۔ سورہ رعد۔ ہر چھپی اور کھلے کا جاننے والا اللہ ہے۔ اس قسم کے آیات میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہی ذاتی علم ہے۔ غیب جاننے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، تمام مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ اور جہاں مخلوق سے علم غیب کی نفی ہے، وہ علم غیب ذاتی کی نفی ہے کہ ذاتی علم غیب وہ نہیں جانتے، کہ مخلوق کا کوئی بھی فرد خود بہت کسی ایک ذرے کا بھی علم نہیں رکھتا، اور مخلوق کے پاس جتنا علم اور جیسا علم ہے وہ اسی کا عطا کردہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ نیز مخلوق کا علم عطائی حادث اور محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی، مستقل، دائمی اور غیر محدود، ازلی، ابدی ہے۔ غیب جاننے کے لیے اسے کسی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی اللہ کے لیے، جیسا کہ تفیت الایمان اسماعیل دہلوی کی کتاب میں ہے۔ سو اسی طرح غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں موجب چاہیے کہ کر لیجئے، یہ صاحب ہی کی شان ہے۔ آئیے دیکھیے کہ اللہ قدوس نے کسی کو علم غیب عطا کیا ہے یا نہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ۔ سورہ آل عمران۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں کے تمہیں غیب کا علم دے، ہاں چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ دوسری آیت، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ آیت نمبر 3، مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ۔
سورہ انعام، ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا، یعنی کوئی کمی نہ چھوڑی۔ آیت نمبر 4، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، سورہ نحل، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ یہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اس طرح اور بھی بے شمار آیات ہیں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ سورہ جن۔ فائدہ: جب قرآن کریم میں کوئی کمی نہیں ہے، تمام علوم کے خزانوں کا امین بھی ہے، تو خالق نے حسب ظرف و شرف اپنے مخلوق میں سے جسے چاہا ان خزائن علمیہ سے نوازا۔ اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظرف و شرف کا کیا کہنا، جبکہ خالق کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، یا انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور انہیں مکان و ما یکون کا بیان سکھایا، یعنی جو ہو چکا و جو ہوگا سب کا علم حضور کو عطا فرمایا۔ آیت نمبر 6 سورہ یوسف کی سورہ یوسف کو حاضر دماغی اور شوق قلبی سے پڑھیے، آپ پر واضح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے غیبی امور پر اپنے بندوں کو مطلع فرمایا، غیبی امور اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے زمانہ مستقبل میں رونما ہونے والے معاملات و واقعات کو یوں بیان فرمایا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ سورہ یوسف۔ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ چال چلے گے۔ بھائیوں نے چال کا ابھی منصوبہ بھی نہیں بنایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا علم مبارک دیکھے، علم غیب دیکھے کہ پہلے سے ہی واضح فرما دیا۔ وہ مزید فرماتے ہیں سورہ یوسف آیت 6 میں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاہِيمَ وإسحاق۔ ترجمہ: اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھے پر اپنی نعمت پوری کرے گا، اور یعقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم و اسحاق پر پوری فرمائی تھی۔ محترم سامعین کرام، مذکورہ باتیں کسی کو کہنا کہ اللہ تجھے منتخب کرے، تجھے علم عطا کرے، تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے، یا یہ بات دعائیہ جملے کے انداز میں ہو تو محض شفقت، محبت اور تعلق داری پر محمول کی جائے گی، لیکن آنے والے زمانے میں پیش آنے والی کیفیات و احوال اور حاصل ہونے والی سعادتیں وہی بتا سکتا ہے جو صاحب علم اور حامل فراست و بصیرت ہو۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اشارہ کنایے میں بتا رہے تھے، بلکہ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جا کر جس انداز میں تکالیف و آلام سے دوچار کرنا تھا، یعنی کنویں میں پھینک کر بیڑیے کی طرف نسبت کرنا تھی، ایسے بھی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نہایت حکیمانہ انداز میں بتا رہے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے، جس کی قرآن پاک میں ان کلمات سے نقاب کشائی ہے۔ سورہ یوسف میں ہے وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور ڈرتا ہوں کہ اسے کوئی بیڑیا نہ کھائے جائے۔ غور فرمائے محترم سامعین کرام، جس جنگل میں خطرناک درندے رہتے ہو، وہاں صرف بیڑیے ہی انسانی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، یا وہاں کوئی اور درندہ انسان کے لیے خطرہ نہیں ہو سکتا؟ آپ نے صرف بیڑیے کا نام کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ نہ فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اسے کوئی درندہ، شیر یا اور جانور نقصان نہ پہنچائے۔ دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی یعقوب علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں سے دشمنی و عداوت تھی کہ ان کو جنگلات میں جاتے ہوئے کبھی بھی اپنے نہ فرمایا کہ بیٹو ادھر نہ جانا، بیڑیا نہ کھائے جائے۔ کیا یعقوب علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ میرا یوسف تو گوشت پوست کا انسان ہے اور باقی بیٹے لوہے اور پتھر کے بنے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا بیڑیا صرف یوسف علیہ السلام پر ہی حملہ آور ہو سکتا تھا کہ یا کسی اور پر بھی؟ سچی بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش آنے والے واقعات سے پردہ اٹھایا،
اٹھایا تھا، اسی طرح ان بیٹوں کے سامنے سے بھی حجاب اٹھائے جا رہے تھے جو انہوں نے بعد میں آ کر کہنا تھا اور آپ پہلے بتا رہے تھے۔ پھر بھی اگر کوئی انبیاء کرام علیہ السلام کے خدا دے علمی خزانوں سے جلنے والا یوں کہے کہ اگر آپ کو پتہ تھا کہ بیٹوں نے جھوٹ بولا ہے تو آپ کیوں روتے رہے؟ کنویں سے جا کر نکال کر کیوں نہ لے آئے؟ جواباً عرض ہے کہ جو بندگان حرص و ہوا ہو وہ کیا جانے کہ جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں انہیں اتنے ہی بلند ابتلا و امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ قدرت کی طرف سے ایسے اسباب پیدا کر دیے گئے کہ دونوں عظیم باپ بیٹا اپنے مقام پر اتنے بڑے امتحان میں خاموشی و حوصلے سے گزر رہے تھے کہ جس امتحان کے بعد وہ سب کچھ رونما ہونے والا تھا کہ 11 تارے، چاند اور سورج کا سجدہ کرنا، سرفرازی نبوت کے لیے جناب یوسف علیہ السلام کا چننا جانا، باتوں اور خوابوں کے انجام بیان کرنے کا علم عطا ہونا، نعمت خاوندی کا مکمل ہونا، یہ وہ سب باتیں ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود بیان فرمائی۔ ابھی تو ان سب باتوں نے پورا ہونا تھا، آپ کیسے یقین فرما رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بیڑیے کا لقمہ بن چکے ہیں؟ یہ سوال ہے نا۔ اور اگر آپ اپنے بیٹوں سے من گڑت کسی کو سن کر یقین کر چکے تھے تو مندرجہ ذیل امور کی وضاحت آپ لوگ کس طرح دیں گے؟ نمبر 1، جب آپ کے بیٹوں نے آ کر کہا یوسف علیہ السلام کو بیڑیے نے کھا لیا تو آپ جائے وقوع پر کیوں نہ گئے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی باپ کا اتنا عظیم بیٹا کہ جس پر علم و فضل، حسن و رعنائی اور حلم و فراست ناز کرے اور کسی قریبی جنگل میں کسی حادثے کا شکار ہو جائے اور باپ جائے وقوع پر نہ پہنچے؟ اللہ تعالیٰ عز و جل حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے عظیم صبر کا صدقہ کسی مسلمان کو اولاد کا غم نہ دکھائے، آمین ثم آمین۔ آپ نے یہ کیوں نہ فرمائے کہ آؤ چلے دیکھتے ہیں؟ وہاں یوسف علیہ السلام کے کچھ اعضاء، ہڈیاں وغیرہ تو ہو گئے، بیڑیا یا کوئی بھی پرندے کسی بھی جانور، بھیڑ، بکری اور انسان کو سر تا پا تو مکمل نہیں کہتا، یہ تو سوال ہے نا۔ تو یوسف علیہ السلام کیوں جائے وقوع پر کیوں نہ گئے؟ دوسرا سوال، آپ نے بجائے وہاں جاننے کے اپنے بیٹوں کو یہ کیوں فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل؟ سورہ یوسف، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے نبالی ہے، پس صبر اچھا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين یا من الجوہر مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ تو ڈنگ نہیں کہتا۔ اور ایک مشہور اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے عزیر عزیز مصر جو کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ہی تھے، اس وقت کے پاس غلے کے نیت سے پہنچے تو آپ نے جب ان کو کہا کہ وہ اپنے اس بھائی کو بھی لائے جو کنعان میں اپنے باپ کے پاس ہے، وہ لینے آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہی بیٹوں کے ساتھ بنیامین کو کیوں بھیج دیا جن کے ہاتھوں اتنا بڑا صدمہ ابھی تک برداشت کر رہے تھے؟ اگرچہ اس مرتبہ آپ کے بیٹوں نے قسمیں کھائی اور حفاظت کے پکے وعدے کیے، مگر آپ کا بھیجنا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ خدا داد علم و فضل سے جانتے تھے کہ اب جدائی کا وقت نہیں بلکہ قربت کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا علم تھا۔ حضرت بنیامین کو بھائی جب مصر چھوڑ آئے اور واپسی پر کہا ان ابنک سرق، کہ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، تو آپ نے فرمایا صبر ہی اچھا ہے۔ آپ نے پھر صبر اختیار فرمایا اور واضح طور پر کہہ دیا کہ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، سورہ یوسف، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے گا۔ اندازہ فرمائیے محترم کہ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ مصر میں ایک بنیامین ہے اور اس کے ساتھ ایک کبیرہم، ان کا بڑا بھائی، 2 فرد ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سب کو یعنی یوسف علیہ السلام کو اور دوسرے 2 بیٹوں کو بھی ہم جمیعہ ان سب کو لا ملائے گا۔ اسی لیے تو جب مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص بھیجی تو آپ فرماتے ہیں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، جب قافلہ مصر سے جدا ہوا یہاں ان کے باپ نے کہا
کہ بے شک میں نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو پاتا ہوں، اور جب جدائی ختم ہونے کا وقت قریب پہنچا، فرزند کی قمیص آنکھوں پر رکھی تو بصارت و فرحت لوٹ آئی، ٹھنڈک و سرور حاصل ہوا، شب ہجرہ کی خلوت و جلوتوں میں بدل گئی، جدائیوں کے زخم واصل حبیب کے مرہم سے مندیل ہو گئی، شب غم کی بے تابیہ و بے قراریہ خوشیاں اور فرحتوں میں ڈل گئے، زمانہ امتحان کے ختم ہوئے اور اپنے اختتام کو پہنچے، فرقت کی جا کسل گھڑیاں ملاقات حبیب پر مبارکباد دے کر رخصت ہو گئی، تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا، الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہیں جانتے؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا علم تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا سارے علم کا، سارے واقعہ کا پہلے سے علم تھا۔ چوتھی بات، حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو بعض لوگ اس واقعے میں بے خبر و بے علم ثابت کرنے کی یہ کہہ دیتے ہیں کہ علم ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے رابطہ کرتے، خط لکھتے، خیر و عافیت کی خبر بتاتے۔ کچھ مجھ سے بھی یہ سوال بہت مرتبہ دیوبندیوں حضرت، دیوبندیوں کے مفتیوں نے یا دیوبندیوں کے مولانا نے کیے، تو ان کا جواب آپ بھی یاد کیجئے۔ ان کے جوابات، یہ چاروں جوابات میں نے آپ کے سامنے 4 سوال پیش کیے، یہ اس کو بھی یاد کریں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا بدعقیدہ۔ تو اس چوتھے سوال کا جواب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے خط پر رابطہ کیوں نہیں فرماتے؟ ان حضرات سے التماس ہے کہ فرمائے، حضرت یوسف علیہ السلام آزمائش سے گزر کر جب حضرت زلیخا کے محل میں رہتے تھے، اس وقت تو بے بس یا بے اختیار قیدی نہ تھے، بلکہ شہزادگی و آسودگی سے رہتے تھے، تو آپ نے اپنی ابا جان کو پیغام کیوں نہ بھیجا؟ یہ سوال ہے نا، تو آپ نے کیوں نہ بھیجا خط، رابطہ کیوں نہ رکھا، خط کیوں نہ لکھا؟ یہ سوال اب آپ لوگوں سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے والد بزرگوار سے محبت نہ تھی، اور اس طرح جب جیلیں کاٹنے کے بعد آپ پورے مصر کے والی اور حاکم تھے، سب اختیار آپ کے دست قدرت میں تھے، آپ کے ہاتھ میں تھے، آپ کے پاس تھے، اس وقت ہی اپنے مغموم و غمخوار والد گرامی حضرت اللہ جل وعلا کی عظیم الشان نبی کو اطلاع کر دیتے کہ ابا جان غم نہ کھائے، حوصلہ رکھیے، صحیح و سلامت ہوں۔ یہ کیوں نہ فرمایا؟ معلوم ہوا کہ آپ کا اپنے والد گرامی سے ظاہری رابطہ نہ رکھنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ جانتے تھے کہ خبر اسے دی جاتی ہے جو بے خبر ہو، تو جو ان سب حکومتوں اور عہدے کے ملنے کی پہلی ہی پیشگوئی فرما چکے ہیں کہ وہ بے خبر نہیں باخبر ہے، وہ جانتے تھے، البتہ یہ مشیت الہی کا معاملہ تھا جس کی لذت سے وہی بہرور ہوتے ہیں جو مقام خاص رکھتے تھے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے الحمدللہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا جو علم غیب تھا، جو پہلے سے واقعات بتا دیے، اور کچھ آیات علم غیب کے متعلق ارشاد بیان فرمائی۔ تو یہ اس میں کئی اعتراضات ہیں، کئی سوال ہے، اور کئی اعتراض بدعقیدہ پر لوگوں پر ہے، تو یہ اس کو یاد کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام مبارک کا عظیم علمی مقام بیان کریں گے، اس کے بعد عقائد نامدار حبیب مختار سید الابرار سید البشر افضل البشر خاتم النبیین و خاتم المعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی مقام علم غیب مصطفیٰ بیان کریں گے۔ تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔